آلوس یہ بغداد سے کچھ فاصلے پر دریائے فرات کے وسط میں واقع ایک جزیرے کا نام ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا تو بغداد سے ایک خاندان نے ہجرت کر کے اس جزیرے میں جا کر پناہ لی تھی، اور بعد میں یہ خاندان اسی جزیرے کی نسبت سے مشہور ہو گیا اور خاندان آلوسی کہلایا جانے لگا۔ اسی خاندان کے اندر ایک عبقری شخصیت اور خاتمۃ المفسرین نے جنم لیا، جنہیں دنیا علامہ آلوسی کے لقب سے جانتی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ 1217 میں بغداد میں پیدا ہوئے اور آپ 25 ذی القعدہ جمعے کے دن 1217 کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء سے اکتساب فیض کیا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو علم سے بے حد لگاؤ تھا، اور آپ ہر وقت اس بات کی حرص میں لگے رہتے تھے کہ کسی بھی طرح اپنے علم میں اضافہ کیا جائے۔ آپ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ عموماً ان اشعار کا ورد کیا کرتے تھے: سحری لتنقیح العلوم ألذ لی من وصل غانیت وطیب عناقی وألذ من نقر الفتاة لدفها نقری لألقی الرمل عن اوراقی وتمایلی طربا لحل عویصت فی الدرس اشہا من مدامت ساقی۔ ان اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ علم کی گتھیاں سلجھانے کے لیے راتوں کو جاگنا یہ مجھے زیادہ لذیذ ہے بنسبت اس کے کہ پاکیزہ اور حسین دوشیزہ سے میری ملاقات ہو۔ اور دوسرے شعر کا مفہوم ہے کہ اپنے اوراق سے ریت ہٹانے کے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز مجھے نوجوان لڑکی کے ڈھول بجانے کی آواز سے زیادہ لذیذ ہے۔ اور تیسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ کسی مشکل مسئلہ کے حل کے وقت خوشی سے جھوم اٹھنا یہ مجھے ساقی کی شراب سے زیادہ لذیذ ہے۔ علم کے ساتھ اسی شغف اور لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ بہت کم عمری میں ہی آپ تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس وقت تدریس کا آغاز کیا تھا جب آپ کی عمر محض 13 برس تھی، اور پھر آگے چلتے 1248 کے اندر آپ کو مفتی احناف کا عہدہ دیا گیا، جو اس زمانے میں صرف اور صرف بڑے اس شہر کے یا اس علاقے کے بڑے علماء کو دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنے گھر کے اندر ہی تدریس کا آغاز کیا، اور دنیا بھر سے اہل علم اور طلباء آپ سے فیض یاب ہونے کے لیے جاتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ طلباء کو اپنے گھر کے بالا خانوں میں رہائش دیتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ آپ کی نثر نویسی اور قوت تعبیر کافی مشہور تھی، عربی ادب میں کافی مہارت رکھتے تھے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا حافظہ انتہائی قوی اور آپ بلا کے ذہین تھے۔ آپ کے بارے میں ایک جملہ آتا ہے کتابوں میں، آپ فرماتے ہیں مستودعت ذہنی شیئا فخاننی ولا دعوت فکری لمعضلۃ الا واجابنی۔ انہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اپنے ذہن میں کوئی بات رکھی ہو اور پھر وہ مجھے بھول گئی ہو، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی مشکل مسئلہ اپنے ذہن کے سپرد کیا ہو اور اس نے مجھے جواب نہ دیا ہو۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو مختلف ادیان اور ملل پر کافی عبور حاصل تھا، اسی طرح آپ کو اصول اور فروع پر مجتہدانہ بصیرت حاصل تھی، اور بلکہ اس سے بڑھ کر تاریخ سے بھی آپ کافی واقفیت رکھتے تھے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں آپ کی سب سے مشہور کتاب تفسیری روح المعانی ہے، جس پر آج ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں حاشیۃ القطر ہے، جو قطر الندیٰ پر انہوں نے حاشیہ لکھا تھا، شرح السلم ہے، الاجوبہ العراقیہ ہے، درۃ الغواص فی اوہام الخواص، یہ بھی ایک کتاب کا نام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لکھی ہے۔ اسی طرح النفحات القدسیہ فی المباحث الامامیہ، الفوائد السنیہ وغیرہ اس طرح کی کتابیں آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ تاہم آپ کی اکثر آپ کے خطوط اور آپ کی کتابیں آج کل ناپید ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی دیگر کتابیں بھی کافی اہم ہیں، لیکن جو شہرت اور مقبولیت اس کتاب کو حاصل ہے وہ ان کی کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں تھی۔ اسی کتاب نے آپ کو شہرت کے اوج ثریا تک پہنچایا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں آپ جب اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں تو آپ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ مجھے کتاب اللہ میں غور و فکر اور تدبر کا بچپن سے ہی شوق تھا،
اور میں نے بچپن سے ہی اس میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے سربستہ راز کھولنے کی کوششیں میں نے اسی وقت سے ہی شروع کر دی تھی جبکہ میرے زمانے کے اور میرے ہم عمر لوگ کھیل کود میں مشغول رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کے سربستہ راز مجھ پر کھلنے لگے، نئے نئے دقائق میرے ذہن میں آنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے علوم، نکات اور اسرار و رموز عطا کر دیے کہ جو مجھے تفسیر کی دیگر کتابوں میں نہیں ملتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے بہت جلد درس قرآن کا آغاز کر دیا تھا، اور آپ لکھتے ہیں کہ میں ان اپنے نکات اور علوم اور اسرار کو لکھنے کی تمنا رکھتا تھا، لیکن ہمیشہ میں متردد رہتا تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ سن 1252 میں جب آپ کی عمر 34 سال تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دیتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو جوڑ کر، طول اور عرض میں جوڑ کر ملا دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ بلند کر کے آسمانوں تک پہنچایا، اور دوسرا ہاتھ میں نے مائع مستقر تک جا کے پہنچا دیا، اور اسی دوران میں نیند سے جاگ گیا۔ تو کہتے ہیں بعد میں نے اس تعبیر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے بعض کتابوں میں یہ ملا کہ اس سے تفسیر لکھنے کی طرف اشارہ ہے، اور یوں انہوں نے اس تفسیر کا آغاز سن 1252 میں 34 سال کی عمر میں کر دیا۔ سن 1252 میں اس کتاب کے آغاز سے لے کر آپ نے اس کتاب کی تکمیل پھر سن 1267 میں کی، اور تقریباً اس تفسیر کے لکھنے پر 14 سے 15 سال کا عرصہ لگا۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ تفسیر مکمل کی تو میں نے اس کا نام ابھی نہیں رکھا تھا، اور پھر میں نے اپنی یہ تفسیر وزیر اعظم علی رضا پاشا پر پیش کی تو انہوں نے پھر اس کتاب کا نام مکمل یوں رکھا کہ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ اس تفسیر کی خاطر آپ نے سن 1263 میں عہدہ افتاء سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر ہمہ وقت اسی تفسیر کے لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں آپ نے اپنے نظام الاوقات کو یوں تقسیم کیا تھا کہ دن کے وقت آپ تدریس و تعلیف وغیرہ میں لگے رہتے تھے، شام کے اوقات میں آپ اپنے متعلقین اور مہمانوں سے ملاقات کرتے تھے، اور رات کے آخری پہر آپ اٹھ کر تفسیر لکھتے تھے، اور پھر صبح اٹھ کر آپ اس تفسیر کے مسودے کو کاتب کے حوالے کرتے تھے جس کاتب کو آپ نے باقاعدہ تنخواہ پہ رکھا تھا، اور وہ پھر اس مسودے کو صاف کر کے اس کی تنقیح کر کے دوبارہ ایک اچھی اور درست کر کے ایک جگہ لکھ لیتے تھے۔ تفسیر روح المعانی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اہل علم نے اس تفسیر کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ چونکہ آپ اکثر مفسرین سے بعد میں آئے ہیں تو آپ کی تفسیر پچھلی تمام تفاسیر اور ان کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اس تفسیر میں آپ نے جہاں روایت اور تفسیر بالمنقول کی طرف توجہ دی ہے وہاں آپ نے درایت کی طرف بھی اور تفسیر عقلی پر بھی بہت اچھا اور عمدہ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف آراء کے درمیان مقارنہ کیا ہے، وجوہی ترجیح بیان کی ہے، اور ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اس تفسیر میں آپ نے بلاغت کے بہت ہی عمدہ نکات لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل علم نے اس کتاب کی بہت ساری خصوصیات بیان کی ہے۔ علامہ بنوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ 4 تفاسیر ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 4 تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے ایک تفسیر کبیر ہے، دوسری تفسیر ابن کثیر ہے، تیسری تفسیر ابی سعود، اور چوتھی تفسیر روح المعانی۔ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب علوم القرآن کے اندر ان 4 تفاسیر کے ساتھ ایک اور تفسیر قرطبی کو بھی شامل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان 5 تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے لیے دیگر تفاسیر کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ تفاسیر اس کو دیگر تمام تفاسیر سے بے نیاز کر دیں گی۔ علامہ آلوسی نے اپنی اس تفسیر کے اندر نحو، صرف، بلاغت، فلسفہ، ہیئت، فقہی آراء اور عقائد سے متعلق بہت سارے مباحث پر تفصیلی گفتگو کی ہے، جن پر آگے ہم ہر عنوان پر الگ الگ بات کریں گے، لیکن اتنی بات اس کے بارے میں آتی ہے کہ یہ اپنے موضوع پر ایک جامع اور کافی شافی تفسیر ہے، اور اسی لیے بہت سارے اہل علم زیادہ تر اسی تفسیر کو ترجیح دیتے ہیں۔
علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اپنے سے پہلے بہت ساری تفاسیر سے استفادہ کیا، مثلا تفسیر ابن عطیہ ہے، تفسیری ابی حیان ہے، تفسیری کبیر ہے، تفسیری کشاف ہے، تفسیر ابی سعود ہے، یہ ان نمایاں تفاسیر میں سے آتی ہے۔ اور مؤسسۃ الرسالہ سے جو روح المعانی کا نسخہ چھپا ہے، اس کے مقدمے میں بہت زیادہ تفصیلات لکھی گئی ہیں کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کن کن تفاسیر سے اور کن کن دیگر کتب سے استفادہ کیا ہے، تو وہاں آپ کو ایک پوری لسٹ اور تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اس کے مقدمے میں کافی اہم تفصیلات موجود ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ اپنی اسی تفسیر کے اندر قال القاضی جب کہتے ہیں تو اس سے عموماً یا تو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ مراد ہوتے ہیں، یا قاضی عیاض، یا معتزلی عبد الجبار المعتزلی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ شیخ الاسلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے امام ابو سعود کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ الشیخ الاکبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے علامہ ابن عربی رحمہ اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ قال الامام کہتے ہیں تو امام راضی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ پچھلی تمام تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے ان کی آراء نقل کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی رائے علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی نظر میں کمزور ہو تو ان پر سخت گرفت بھی کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ علامہ آلوسی کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ صاحب کشاف، امام ابو سعود اور ان پر گرفت نظر آئے گی، بلکہ امام راضی رحمہ اللہ پر تو انہوں نے بہت سارے مقامات پر اور خصوصاً فقہی مسائل میں بہت سخت گرفت کی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے نقد اور رد سے بھی کافی کام لیا ہے، اور پھر جو رائے ان کے ہاں راجح ہوتی ہے اس کی وجہ ترجیح بیان کر کے اس کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر کے اندر اسلوب اور منہج پر، تو اس کو آپ خلاصہ اور خاکہ کے طور پر یوں بیان کر سکتے ہیں کہ علامہ آلوسی جب کسی صورت کے شروع میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اس صورت کے مبادیات کو ذکر کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اس صورت کا نام، اس صورت کی مکی یا مدنی ہونے کی تفصیل، اور اگر اس میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کی تفصیلات، پھر اس صورت کا شان نزول اور اس صورت کے فضائل پر وارد ہونے والی اگر کوئی احادیث ہے تو ان کو بیان کرتے ہیں، پھر اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے۔ تو اس طرح کے مبادیات کو ذکر کرنے کے بعد پھر آپ تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آیات کی تفسیر آپ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے، اور عموماً ایسا ہی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے لغوی اور نحوی یا صرفی مباحث بیان کرتے ہیں، جن میں کبھی کبھی آپ بہت تفصیل میں چلے جاتے ہیں، جس پر آگے ہم بات کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس آیت یا آیات سے متعلق اہل علم اور مفسرین کی آراء نقل کرتے ہیں، اور پھر اگر ان آراء میں سے کوئی رائے ان کی نزدیک کمزور ہو تو ان پر رد بھی کرتے ہیں۔ پھر اس طرح آگے چلتے چلتے ان آیات کے اندر اگر کوئی فقہی بات ہو، فقہی مسئلہ ہو، تو اس سے متعلق تمام اہل علم کی آراء اور پھر اس کے اندر کسی ایک رائے کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے پھر آپ فلسفہ، علمی ہیئت، ریاضیات، طبعیات کے مباحث ذکر کرتے ہیں، فرق ضالہ اور مبتدعہ پر سخت رد اور نقد کرتے ہیں، مختلف قراءات کو بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر تفسیری اشارے پر ایک الگ عنوان باندھ کر تفسیری اشارے پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے منہج کا ایک خاکہ ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ عقیدتاً سنی تھے، تو اس لیے وہ مخالفین اہل سنت پر جگہ جگہ نقد بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر روافض، خوارج اور معتزلہ پر کافی مقامات پر ان کی آراء اور ان کے نظریات، ان کے استدلالات کو نقد کرتے ہوئے ان پر رد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الجمعہ کی جو آیت ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اس آیت سے بعض روافض نے یہ استدلال کیا اور صحابہ پر طعن کرنے کے لیے کہ صحابہ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خطبہ دیتے ہوئے ہی چھوڑ دیا اور چلے گئے، یہ بے ادبی ہے۔ تو ایک قسم کا طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس پر کافی سخت نقد کیا۔ وہ سب سے پہلے تو وہ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ کبار صحابہ کا عمل نہیں تھا، بعض کچھ صحابہ کا عمل تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے، ابتدائی اسلام میں اس وقت اس طرح کے آداب سے صحابہ آشنا نہیں تھے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ قحط کا زمانہ تھا اور سخت ضرورت کا موقع تھا، اسی لیے صحابہ
اس اشیاء کی خریداری کی طرف چلے گئے تاکہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اور یہ واقعہ ہوا بھی صرف ایک ہی بار ہے۔ جن روایات میں اس واقعے کے بار بار ہونے کا ذکر ہے، جیسے شعب الایمان کے اندر آتا ہے، تو وہ انہوں نے اس پر کافی رد اور نقد کیا ہے۔ تو ان تمام مجموعے اور اس طرح کے نکات بیان کر کے انہوں نے روافض کے استدلال کو توڑ دیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس سے معتزلہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی طغیان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا درست نہیں ہے، اور طغیان کی نسبت بندوں کی طرف کریں گے، اور بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں۔ تو وہاں آپ دیکھیں گے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے معتزلہ کے اس رائے پر سخت نقد کیا ہے، اور یہ اس نقطے کی وضاحت کی ہے کہ خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی طرف اس بات کی نسبت کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ در حقیقت کاسب کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے، اصل خرابی اس کے اندر ہے، اور بندہ کاسب ہے، خالق نہیں ہے۔ تو وہاں انہوں نے معتزلہ پر رد کر کے اس نقطے کی کافی تفصیلی وضاحت کی ہے۔ تو اس طرح آپ کو جگہ جگہ ان کے اس طرح کی آراء اور اس طرح کے مباحث آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور فقہی مسائل۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ مسلکن حنفی تھے یا شافعی، اس بارے میں علامہ محمد حسین الذہبی اپنی کتاب التفسیر والمفسرون کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ شافعی تھے، لیکن آپ نے اکثر مسائل میں حنفیہ کی تقلید کی ہے۔ لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی دو وجوہات سے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جب آپ بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہیں تو وہاں کچھ عبارات ایسی ملتی ہیں جن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے شافعی مسلک کی طرف مائل تھے، لیکن بعد میں آپ نے شافعی مسلک کو چھوڑا اور آپ نے حنفی مسلک کو اختیار کیا تھا۔ یہ ایک وجہ ہے اس کی۔ دوسری بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب وہ اپنی تفسیر کے اندر اہل علم کی آراء کو نقل کرتے ہیں تو وہ حنفیہ کی رائے ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ وَعِندَنَا وَعِندَ أَصْحَابِنَا وَعِندَ سَادَاتِنَا الْحَنَفِيَّةِ، تو اس طرح کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حنفی ہی تھے۔ بطور مثال آپ یہ مقامات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کفارہ یمین کے اندر جب یہ بحث آتی ہے کہ تحریر الرقبہ کے اندر مومنہ کی قید ہے یا نہیں، وہ جو اصول فقہ کی مشہور بحث ہے حمل المطلق علی المقید ام لا، تو حنفیہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے اور شافعیہ محمول کرتے ہیں۔ تو وہاں علامہ آلوسی رحمہ اللہ جب حنفیہ کی رائے ذکر کرتے ہیں تو وہ وعندنا لا یحمل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو آگے جا کے جب ضابطہ بطور ضابطہ اس کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ وعند اصحابنا کے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح جو آیت ہے ثلاثۃ قروء، جس میں حنفیہ اور شافعیہ کا مشہور اختلاف ہے کہ آیا قروء سے کیا مراد ہے، حیض ہے یا طہر، تو وہاں جب وہ حنفیہ کی رائے ذکر کرتے ہیں تو وہ یوں الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وَذَهَبَ سَادَاتُنَا الْحَنَفِيَّةِ۔ تو ان تمام تصریحات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حنفی تھے، لیکن ان سب کے باوجود آپ میں تعصب کا دور دور تک شائبہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حنفی ہونے کے باوجود بھی بسا اوقات قوتی دلیل کی بنیاد پر کسی اور امام کی رائے کو بھی ترجیح دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اسی مثال کو لے لیجئے قروء کا مسئلہ کے اندر، تو مسئلہ قروء کے اندر آپ نے تمام دلائل اور تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ میری رائے میں شافعیہ کی رائے زیادہ راجح ہے کہ قروء سے مراد حیض نہیں بلکہ طہر ہے۔ تو یہاں اسی طرح دیگر بھی کئی مقامات پر آپ نے قوتی دلیل کی بنیاد پر جو علامہ آلوسی کے ہاں زیادہ مضبوط رائے ہوتی تھی اسی کو آپ نے ترجیح دی ہے۔ علامہ آلوسی اور نحوی اور لغوی مباحث، اگر اس ٹاپک کو لے کر دیکھا جائے تو اس پر ایک الگ تھیسس لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تقریباً ہر آیت میں ایسا مشکل ہوا کہ کوئی آیت آپ سے مس ہوئی ہو جہاں آپ نے نحوی اور اس طرح کے صرفی مباحث کو ذکر نہ کیا ہو، اور بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر آپ نحوی مباحث ذکر کرتے کرتے بہت دور تک چلے جاتے ہیں، اور ہلکی سی مناسبت سے آپ نحوی مباحث، تراکیب، مختلف اعراب اور نحویین اور صرفیین کی مختلف آراء، ان کے دلائل، اس پر کافی تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ تو اگر اس پر کوئی مقالہ لکھنا چاہے کہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کس طرح نحوی اور صرفی مباحث کو ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں کیا منہج اختیار کیا ہے، تو اس پر ایک الگ سے ایک مستقل مقالہ لکھا جا سکتا ہے۔ علامہ آلوسی اور علمی ہیئت،
علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں علم حیات، ریاضیات، فلسفہ اور طبیعیات کے مباحث کو بھی ذکر کیا ہے۔ فلاسفہ کے مختلف اقوال اور آراء کو نقل کرتے ہیں، جو آراء اور اقوال اسلامی علوم اور شرعی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوتی ہے تو ان کو تو بیان کر لیتے ہیں، اور جو شرعی تعلیمات کے خلاف ہوتی ہے تو ان کو نقل کر کے ان پر پھر کافی سخت گرفت کر کے اور ان پر نقد اور رد بھی کرتے ہیں، اور اپنے زمانے کی تحقیقات پر کافی اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے لیے بطور مثال آپ سورہ یاسین کی اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں جہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور اسی طرح اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، سورہ طلاق کے اندر جو آیات آتی ہیں۔ تو بطور مثال آپ اگر ان آیات کے ذیل میں انہوں نے جو فلاسفہ اور ریاضیات اور طبعیات کے جو آراء اور تفصیلات نقل کی ہے اور ان پر جس طرح بحث کی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنی مضبوطی سے اس طرح کے مباحث کو ذکر کیا ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور اسرائیلی روایات، جیسے ہم اس سے پہلے تفسیر قرطبی کی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ اسرائیلیات کا مطلب ہوتا ہے وہ روایات جو ہم تک اہل کتاب کے واسطے سے پہنچی ہو۔ ہمارے ہاں اکثر اہل علم یہ اسرائیلی روایات کے بارے میں جو راجح رائے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیلی روایات تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ روایات ہے کہ جن کا صدق اور درست ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہو، مثلا قرآن مجید سے یا احادیث سے، تو ایسی اسرائیلی روایت معتبر ہے کیونکہ وہ تو ہماری شریعت کا ایک حصہ بن گئی۔ دوسری قسم کی اسرائیلی روایات وہ ہے کہ جن کا کذب اور غلط ہونا خارجی قرائن سے ثابت ہو چکا ہو، قرآن سے، حدیث سے، تو ایسی روایات کا انکار اور ایسی روایات کا رد کرنا ضروری ہے، اور ایسی روایات ناقابل اعتبار ہے۔ تیسری قسم کے جو اسرائیلی روایات ہے یہ وہ ہیں جن کے صدق اور کذب کے بارے میں قرآن و حدیث ساکت اور خاموش ہے۔ اسی طرح کی روایات کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ نہ ہم ان کی تصدیق کریں گے اور نہ ہم ان کی تکذیب کریں گے۔ کعب الاحبار کی جو روایات اسرائیلی روایات ہے وہ اکثر اسی تیسری قسم کی ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے جو منہج اختیار کیا ہے اسرائیلی روایات کے سلسلے میں، وہ کافی سخت اور احتیاط پر مبنی ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ سے پہلے جتنی تفاسیر تھی ان کے اندر اسرائیلی روایات کی بھرمار تھی، لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اسرائیلی روایات پر جگہ جگہ سخت نقد بھی کیا ہے، اور عموماً صرف پہلی قسم کی روایات پر اکتفا کیا ہے، اور جہاں دوسری اور تیسری قسم کی روایات ہے تو ان پر یا تو ان کو بیان ہی نہیں کیا، اور اگر بیان کیا ہے تو ان کو رد کر کے وضاحت کر دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک ہلکی سی کمزوری اسرائیلی روایات سے متعلق یہ بھی ہے کہ کچھ روایات جو تیسری قسم کی روایات ہے وہ انہوں نے بیان کی ہے، اور وہ کچھ غیر ضروری بھی ہے، اور پھر ان کے بارے میں کوئی وضاحت بھی نہیں کی، آپ نے ایسے ہی ان روایات کو چھوڑ دیا۔ اس کے لیے آپ بطور مثال سورۃ القصص کی آیت نمبر 28 کے تحت عصا سے متعلق جو اسرائیلی روایات ہے ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی، اور آپ آگے چلے گئے اس طرح کی روایات کو بیان کرنے کے بعد۔ تاہم مجموعی طور پر آپ نے اسرائیلی روایات کے بارے میں کافی احتیاط سے کام لیا ہے، بلکہ بسا اوقات تو آپ اس طرح کی روایات کو ذکر کر کے ان کے بارے میں بہت ہی سخت لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی وہ جو مشہور آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کے تحت جو کچھ مفسرین نے عوج بن عنق کا وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس قصے کے بارے میں فرمایا کہ حزیان لا اصل لہ، اس طرح کر کے انہوں نے بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ علامہ آلوسی اور تفسیری اشاری، تفسیری اشاری کو تفسیری صوفی یا تفسیری باطنی بھی کہتے ہیں، اور اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو آیات کے باطنی مفہوم ہوتا ہے، یعنی آیات کے ظاہری مفہوم سے ہٹ کر ان آیات کا باطنی اور مفہوم اور ان آیات سے متعلق کوئی ایسا نقطہ جو ہر کسی کے سامنے وہ نقطہ نہیں آ سکتا، اس طرح کی تفسیر کو تفسیری اشاری کہتے ہیں۔ تفسیری اشارے کے قابل قبول ہونے نہ ہونے کے بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہے، تاہم جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ جن صوفیاء نے یا جن اہل علم نے اس طرح کی تفسیر اشاری کو بیان کیا ہے اور انہوں نے آیت کے ظاہری مفہوم کا انکار نہیں کیا،
اور ان کی رائے یہ ہو کہ بھئی آیت کا ظاہری مفہوم بھی اصل ہے لیکن اس آیت کے اندر یہ نقطہ بھی آ سکتا ہے، تو وہ تفسیر قابل قبول ہے اور اس کو رد کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ جب آیت کے ظاہری مفہوم کو بھی قبول کیا جا رہا ہے لیکن اس کے اندر چھپے ہوئے مزید رازوں کو نکالا جا رہا ہے تو اس میں ایسی کوئی خامی نہیں اور یہ قابل قبول ہے۔ خود علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار، تو اس کی جب تفسیری اشاری بعض اہل علم بیان کرتے ہیں تو وہ یہاں کفار کے بجائے نفس لیتے ہیں کہ بھئی قاتل النفس، کہ نفس کے ساتھ قتال کرو کیونکہ وہ انسان کے ساتھ متصل ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے وہاں یہ نقطہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح کی آیات کا ظاہری مفہوم تو مراد ہے ہی، لیکن اس طرح کی آیات کے اندر اس طرح کے باطنی اور اس طرح کے خفیہ معانی اور مفاہیم بھی آ سکتے ہیں اور یہ تفسیری اشاری کہلاتی ہے۔ تو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے خود بھی بعض مقامات پر بلکہ اکثر جگہ میں آیات کی تفسیر اور دیگر مباحث کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں باقاعدہ اس پر ایک الگ عنوان باندھا ہے اور اس عنوان کو انہوں نے لکھا ہے کہ من باب الاشارہ فی الآیات، اور اس کے تحت انہوں نے تفسیری اشاری کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے کچھ اہل علم نے تفسیر روح المعانی کو تفسیری اشاری میں شمار کیا ہے، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی صرف تفسیری اشاری نہیں ہے، تفسیری اشاری ایک ضمنی بحث ہے جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ صرف اس ضمنی بحث کی بنیاد پر پوری تفسیر کو تفسیری اشاری قرار دینا درست نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور احادیث یہ کافی اہم موضوع ہے، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے اور مطالعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی تفسیر میں صرف درایت سے کام نہیں لیا بلکہ آپ نے تفسیر بالمعصور اور روایت کی طرف بھی کافی بھرپور توجہ دی ہے، اور آپ نے اس سلسلے میں بہت ساری احادیث کو نقل کیا ہے جن میں صحیح اور حسن احادیث بھی موجود ہے، اور جہاں کہیں ضعیف حدیث سے استدلال کیا ہے یا اس کو ذکر کیا ہے تو اس کے ضعف کے بارے میں وضاحت بھی کی ہے۔ تاہم بعض مقامات پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ضعیف حدیث کو ذکر کر کے اس حوالے سے کوئی خاص وضاحت نہیں کی۔ مثال کے طور پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 کے تحت انہوں نے ثعلبہ بن حاطب کو اس آیت کا شان نزول قرار دیا اور اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث نقل کی ہے، لیکن اس حدیث کے حوالے سے انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ اسی طرح بعض اور مقامات پر بھی آپ کو کچھ ضعیف احادیث ملیں گی جن میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ نے موضوع احادیث بھی بعض جگہ ذکر کی ہے۔ اور اس سلسلے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مؤسسۃ الرسالہ کا جو ایڈیشن ہے اس تفسیر روح المعانی کا، تو انہوں نے حاشیے کے اندر اس طرح کی احادیث کی تخریج کر کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے عموماً علامہ سیوطی کی الدر المنصور سے احادیث کو نقل کیا ہے۔ تاہم اگر اس ایڈیشن کو مد نظر رکھ کر مطالعہ کیا جائے تو انسان کو صحیح اور ضعیف یا موضوع احادیث کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کا سب سے عمدہ اور معیاری ایڈیشن جو پہلے چھپا تھا وہ دار احیاء التراث العربی سے چھپا تھا، اور اس پر علامہ محمد حسین الذہبی جو التفسیر والمفسرون کے مصنف ہے ان کا ایک مقالہ بھی اس کے شروع میں تھا، اور علامہ محمد فاضل کا یہ مقالہ، یہ دو کافی عمدہ مقالے اس کے شروع میں موجود ہے جو تفسیر روح المعانی کے منہج اور ان کے تعارف پر موجود ہے۔ لیکن آج کل جو اس کا سب سے عمدہ اور اچھا نسخہ ہے وہ مؤسسۃ الرسالہ کا نسخہ ہے، اور اس نسخے کی جو دیگر خصوصیات ہے ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نسخے کی تحقیق اس مخطوط کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے جو مخطوط علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کے سلطان کو پیش کیا تھا، تو اسی کی بنیاد پر اس نسخے پر تحقیقی کام ہوا ہے۔ اس نسخے کے اندر احادیث کی تخریج اور تصحیح و تضعیف کی طرف بھی توجہ کی گئی ہے۔ اس کے اندر اشعار اور شواہد اور عبارات کی تخریج بھی کی گئی ہے، اور اسی نسخے کے اندر جگہ جگہ اعلام جو غیر مشہور اہل علم تھے ان کے تعارف بھی حاشیے کے اندر کیا گیا ہے، اور بعض مقامات پر مفسر پر نقد بھی موجود ہے۔ یہ باحثین کا ایک مجموعہ تھا جنہوں نے یہ کام کیا ہے، تو اس نسخے کو اگر لے کر انسان مطالعہ کرے، لیکن جہاں جہاں باحثین نے علامہ آلوسی پر نقد کیا ہے وہ جگہ قابل غور ہے، اس جگہ انسان کو صحیح غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا باحثین نے جو نقد کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی رائے ٹھیک ہے، تو وہاں پھر انسان کو مزید مطالعے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ تھی الحمدللہ ہماری آج کی ویڈیو علامہ آلوسی اور ان کی تفسیر روح المعانی کے بارے میں،
اور اس سے آگے جا کر انشاءاللہ ہم مزید کچھ دیگر کتابوں پر بھی اس طرح کی تفصیلی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے۔